السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 548 پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صوم التطوع وما نہی عن صومہ، نفلی روزوں کے بارے میں اور جن دنوں کے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کا پوچھا گیا۔ قال، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وسئل عن صوم یوم عاشوراء، اور آپ سے عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کا پوچھا گیا۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین، اور سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا، وبعثت فیہ، اور جس میں میں اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن۔ وانزل علی فیہ، وبعثت فیہ، اور اسی دن میرے اوپر نبوت نازل کی گئی، میں مبعوث کیا گیا، یعنی پہلی وحی بھی سوموار کے دن ہی آئی۔ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید یا وحی نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید مجھ پر اسی دن اتارا گیا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں صوم التطوع ہے، نفلی روزے، یعنی ایک ہوتے ہیں فرضی جس طرح رمضان المبارک کے ہیں، اور یہ صرف رمضان کے ہی ہیں، یعنی 29 ہو جائیں یا 30۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل فرض روزے اور کوئی نہیں ہیں کسی بھی انسان پر، کسی بھی مسلمان پر۔ البتہ جس طرح کوئی قسم کا کفارہ یا اس طرح کا اگر کوئی کسی کفارے کی صورت میں ہو تو وہ وقتی طور پر جس کا کفارہ ہو اس کے اوپر وہ بھی فرض ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تطوع وہ ہوتے ہیں کہ جن کے رکھنے سے انسان کی نیکی بڑھتی ہے اور نہ رکھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ترغیب دی گئی ہے کہ ایک تو روزوں کی فضیلت بڑی ہے کہ ایک نفلی روزہ رکھنے سے انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کی دوری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفلی عبادات کی وجہ سے، نفلی روزوں کی وجہ سے فرضی روزوں کے نقائص، نفلی نمازوں کی وجہ سے فرضی نمازوں کی جو کمی بیشی یا نقائص ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے کر دیں گے۔ تو یہ چند دن کے روزے ہمارے لیے ایک پیکج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو عرفہ کے دن کا پوچھا گیا، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ تو یہ اس دن تمام لوگ عرفات کے میدان میں جو حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ نہیں رکھیں گے۔ جو عرفات کے اندر حج کے لیے گئے ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ان کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے 9 عرفات کا روزہ یہ 2 سالوں کے گناہ کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ملک میں اپنے حساب سے 9 عرفات کا روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے اور ان کے صرف ایام کا فرق نہیں ہے، اوقات کا بھی فرق ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن حاجی وہاں ہوں گے عرفات میں، یعنی ہمارے یہاں تقریباً 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، تو ہم 8 کا روزہ رکھیں گے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ہم 8 کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا اور ان کا وقت کا بھی 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہ جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں تو ابھی ان کی رات کے 2 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، اور جب ہم افطار کر دیتے ہیں اس وقت ان کے روزے کے، ان کے دن کے ابھی 2 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، تو ہم ان کی مشابہت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے بہترین یہی ہے جواب کہ ہر ملک میں اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ بھی اپنے ملک کے حساب سے ہوگا، اور سوموار اور باقی روزے بھی، سب روزے اور ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہر ملک کے رہنے والوں کی اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے ہوں گی، کسی دوسرے ملک کی تاریخ کے حساب سے
نہیں ہوں گی۔ وعن ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے شوال کے 6 روزے اس کے پیچھے لگائے، یعنی پیچھے رکھے بعد میں، کان کصیام الدہر، تو وہ ایسے ہوا جس طرح پورے سال کے روزے رکھے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت ہے، یعنی 30 روزے رمضان کے اور 6 یہ 36 ہو جائیں گے، اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا، تو 360 دن ایک سال اسلامی سال کے ہوتے ہیں، تو یہ 360 روزے بن جائیں گے، اس لیے ان کو قصیام الدہر کہا گیا ہے۔ تو اب یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کیا شوال کے آغاز میں رکھے جائیں یا درمیان میں یا آخر، یا متواتر رکھے جائیں یا مختلف رکھے جائیں، کیسے رکھے جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے، ہم پورے شوال کے اندر 6 روزے رکھیں گے، چاہے اکٹھے رکھ لیں، چاہے عید کے فوراً بعد شروع کر لیں، یا آخری 6 دنوں میں رکھ لیں، یا ایک ایک کر کے رکھ لیں، سوموار جمعرات کا رکھتے جائیں، تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے، یعنی متفرق ہوں یا متواتر ہوں، اس کا شرعی طور پر کوئی بھی اس کی پابندی نہیں ہے، بس 6 روزے شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں یعنی نفلی طور پر ایک روزہ رکھے ایک دن کا، الا بعد اللہ بذلک اليوم عن وجهہ النار 70 خریفا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت کے برابر، یعنی اگر کوئی شخص 70 سال مسلسل سفر کرتا رہے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے ایک دن کا روزہ رکھنے سے انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ایک شخص گناہ اس نیت سے کرے کہ میں روزہ رکھ لوں تو اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہ اس طرح نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ وہ تمام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کیے ہوئے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرو اس کا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور جہاں فرمایا کہ یہ نہ کرو اس کا کر لینا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہیں یہ توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے۔ ان کے لیے خاص طور پر توبہ، جس میں 3 شرائط ہیں حقوق اللہ کے سلسلے میں اور 4 شرائط ہیں حقوق العباد کے سلسلے میں، کہ ایک تو اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا، دوسرا اس گناہ سمیت باقی سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، اور تیسرا آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور اگر وہ حقوق العباد کے بارے میں ہو تو پھر اس شخص کو اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے جس کا وہ حق ہے، تو یہ کبیرہ گناہ کی معافی ہے۔ تو صغیرہ گناہ اس قسم کی نفلی نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے بہترین پیکج رکھے ہیں کہ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ اپنی فرضی نیکیوں کو مزین اور خوبصورت اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیان آگے ہم پڑھتے جائیں گے اور بہت سے مسائل ہمیں معلوم ہوں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اتنی ترتیب سے رکھتے مسلسل کہ ہم کہتے لا یفطر کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، ویفطر اور آپ افطار کرنا شروع کرتے، حتی نقول لا یصوم یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی بعض اوقات مسلسل کئی دن روزہ رکھتے اور بعض اوقات مسلسل کئی دن افطار کر لیتے، یعنی یہ نفلی روزے سارا سال۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا
کہ آپ نے مکمل روزے رکھے ہوں پورے مہینے کے کبھی بھی، الا رمضان، سوائے رمضان کے، یعنی بالکل بغیر ناگے کے روزے صرف آپ رمضان المبارک میں رکھتے تھے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھے ہوں شعبان کے علاوہ، یعنی شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، باقی 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ شعبان میں رکھتے تھے، متفق علیہ، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نصف رمضان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن کا روزہ نہ رکھو، اور یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے۔ تو ان تمام احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے رکھ سکتا ہے، یعنی اس ٹریننگ کے لیے کہ آگے رمضان کے روزے میرے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے 15 دن کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ صرف نفلی روزے پھر باقی 15 دنوں میں نہ رکھے، کیونکہ پھر اس کی طبیعت کمزور ہو جائے گی، رمضان میں اس کو مشکل ہوگی، یہ مطلب ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھتا ہی چلا جائے، یعنی بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شعبان کے پہلے جو ہیں عشرے ان میں یہ روزے نہیں رکھے گئے سوموار جمعرات کے، لیکن سال بھر ایسے ہی عادت ہے کہ کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا سوموار جمعرات کا، تو وہ 15 کے بعد بھی اپنی عادت کے مطابق رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے لیکن اب وہ سوموار آ گیا ہے رمضان سے 1 دن پہلے، یا جمعرات آ گئی ہے رمضان سے 1 دن پہلے، تو وہ شخص بھی 1 دن پہلے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ جو منع کیا ہے یہ صرف استقبالیہ روزے سے منع کیا ہے، جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے وہ ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو ان روزوں کی وجہ سے کمزور ہو کے آگے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے گا، اس کے لیے ہے۔ ورنہ اس مہینے میں مختلف طریقوں سے روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ہے، بلکہ اگر کوئی اس کی فضیلت بنا کر اس کا روزہ رکھے گا تو وہ ایک غلط بات ہی ہے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نصوم من الشہر 3 ایام، یہ کہ ہم ہر مہینے سے 3 نفلی روزے رکھا کریں، 13 عشرہ و14 عشرہ و 15، 13، 14 اور 15 تاریخ کا، ہر اسلامی تاریخ کے مطابق ہر مہینے۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسے ایام 20 کے روزے بھی کہتے ہیں۔ 20 کا معنی آتا ہے روشن، یعنی ان دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے اور راتیں روشن ہوتی ہیں، تو اس لیے انہیں ایام 20 کے روزے بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 روزے رکھے گا یہ تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا، گویا 3 کی بجائے اس نے 30 روزے رکھے، یہ اس کا اجر اور ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل للمرأة ان تصوم، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے، وزوجها شاہد، اور اس کا خامن گھر میں موجود ہو، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، متفق علیہ۔ اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور ابو داؤد کے یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ رمضان کے علاوہ۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی نفلی عبادات حتیٰ کہ نفلی روزوں پر بھی مقدم ہے، اور نفلی روزہ اگر شوہر کی اجازت سے رکھے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت کے بغیر رکھے گی تو وہ حرام ہے۔ البتہ فرضی روزے اس سے مستثنا ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ رکھے جا سکتے ہیں، اور نفلی نمازیں، نفلی روزوں سے بچنا چاہیے کہ شوہر کے حقوق ادا کرنے اس سے زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنے سے منع کیا، یوم الفطر و یوم النحر، عید یعنی عید الفطر کا دن اور قربانی کا دن، متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وعن نبیشۃ الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یعنی اوپر والی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، نیچے اس کی وضاحت آ گئی کہ ایام تشریق، یہ ایام تشریق 5 ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، یعنی 10، 11، 12، 13 تاریخ کی مغرب تک، تو یہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں، تو ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی قسم کا ذکر ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے دونوں سے مروی ہے، قالا، وہ دونوں کہتے ہیں، لم یرخص فی ایام التشریق ان یسمن الا لمن لم یجد الہدیہ، کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی مگر اس شخص کے لیے جس کو قربانی نہ ملے۔ ہدی کہتے ہیں اس اونٹ کو جو بیت اللہ کی قربان گاہ میں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج تمتع یا حج قران کرنے والا ہے، یعنی اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر دوبارہ اس نے حج کا احرام باندھا، یا پھر اس نے حج عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا تھا، یا پھر وہ شخص کہ جس نے احرام باندھا اور وہ روک دیا گیا اور وہ حج نہ کر سکا اور اس کے پاس قربانی بھی نہیں ہے، تو وہ ایام تشریق کا روزہ رکھ لے۔ یہ سیدنا ابن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ علماء کا اس بارے میں بڑا سخت اختلاف ہے، اور اہل علم جو ہیں وہ تو مطلقاً ان دنوں کا روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو حج کے دوران قربانی میسر نہ آئے تو وہ ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، لیکن امام شافعی وغیرہ اور دیگر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایام تشریق کا روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ وہ یوم النحر سے پہلے اور ایام تشریق کے بعد کے دنوں کے روزے رکھے گا۔ اور دارقطنی میں بھی یہ حدیث مروی ہے، اور بعض نے اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے، تو راجح بات یہی ہے کہ ایام تشریق کے روزے رکھنا یہ شرعاً مکروہ ہے، اور ان دنوں میں یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اگر کسی شخص کو حج کے موقع پر بھی قربانی نہ ملے تو وہ ان دنوں کا روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اس سے دوسرے دنوں کا روزہ رکھ لے گا۔ اگلی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعہ کی رات کو قیام کرنے کے لیے باقی راتوں میں خاص نہ چنو، خاص نہ کرو، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام بین الایام، اور جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے باقی دنوں میں خاص نہ کرو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، مگر یہ کہ کوئی شخص کسی وجہ سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس دن کا روزہ بھی رکھ لے، یعنی خاص طور پر جمعے کی رات کو قیام اور جمعے کے دن کا روزہ یہ شرعی طور پر ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر جس طرح ہوتا ہے کہ کسی شخص کے کوئی روزے رہتے ہیں، اب ادھر رمضان شروع ہونے والا ہے
تو اسے یاد آ گیا کہ میرا تو ایک روزہ رہتا تھا پچھلا، تو وہ قضا دینا چاہے تو قضا کا روزہ وہ اس طرح، کیونکہ دن ہی ایک ہے جمعے کا، تو رکھ سکتا ہے۔ یا پھر جس طرح ہے کہ وہ جمعے کے ساتھ یا ہفتے کا روزہ ملائے یا پھر جمعرات جمعے کا روزہ رکھے تو پھر رکھ سکتا ہے۔ یا جس طرح ایام تشریق میں جمعے کا روزہ آ جائے درمیان میں یا شروع ہیر میں تو رکھا جا سکتا ہے۔ یا جس طرح عاشورہ کا روزہ ہے وہ جمعہ کے دن آ جائے تو رکھا جا سکتا ہے۔ عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آ جائے تو رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عذر ہے تو پھر جمعے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھے تو یہ منع ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ یہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی عید ہوتی ہے، تو اس دن میں روزہ نہ رکھو۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایسا رکھنے سے منع کیا۔ اگلی حدیث میں بھی یہی حکم ہے، فرمایا وعنہ ایضاً، انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، کہ تم میں سے کوئی بھی خاص طور پر جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے، الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، مگر یہ کہ وہ ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ ملائے یا بعد کا، یعنی یا تو جمعرات جمعے کا رکھے یا پھر جمعے ہفتے کا۔ آگے بھی یہی ہے، وعنہ ایضاً، اور انہی سے یہ بھی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال، آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان، جب شعبان آدھا ہو جائے، فلا تصوموا، تو روزہ نہ رکھو۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، واستنکرہ احمد، اور اسے احمد نے اسے منکر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ممانعت اس لیے ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو اگر کسی کو کمزوری کا ڈر نہیں ہے تو رکھ سکتا ہے، اور ورنہ وہ اپنی قوت بحال رکھنے کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی سوموار جمعرات کا رکھتا ہے روزہ، یا وہی بات کہ اس کو اپنے کسی روزوں کی قضا کا خیال آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ شعبان کے 15 کے بعد بھی، بلکہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔